کی قسم، انسان جب موت کے اندر جاتا ہے، موت کہتے ہیں یا اللہ جب مجھے موت آ جائے تو میں جنت میں چلا جاؤں، جنت کے اندر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کروں۔ تو میرے بھائیو دوستو، ہر انسان ترستا ہے، ہر مسلمان ترستا ہے کہ میری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے۔ آج بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ڈیلی وظیفہ روٹین کی طرف سے حاضر خدمت ہوں۔ میرے سب بھائی دیکھنے والے اپنے اپنے گھروں میں خوش ہوں گے۔ اللہ وبارک تعالیٰ آپ پر کروڑوں رحمتیں بسائے۔ اللہ وبارک تعالیٰ آپ کی ہر دکھ ہر تکلیف کو دور فرمائے۔ اللہ پاک آپ کے حاسدین کے حسد سے محفوظ فرمائے۔ اللہ وبارک تعالیٰ آپ کو 5 وقت نماز اور قرآن مجید پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے بھائی دوستو، آج میں آپ کے لیے بہت ہی زبردست عمل لایا ہوں۔ وہ عمل آپ نے اچھے طریقے سے اس کو کرنا ہے انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز۔ تو آپ عمل جب کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ عمل بہت زبردست ہے۔ تو وہ عمل کیا ہے؟ عمل یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت۔ وہ کیسے زیارت ہوتی ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو آپ میری ویڈیو سکپ نہ کیا کریں، پوری سنا کریں۔ انشاءاللہ جب آپ پوری سنیں گے تو آپ کو اس کے عمل کا معلوم ہوگا کیسے عمل ہوتا ہے۔ تو دیکھیں کہ ہر انسان ترستا ہے کہ میری حضور خواب کے اندر میری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار ہو جائے۔ ہر مسلمان کا ایمان ہے کہ ہمارے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ یہ قرآن پاک آخری کتاب ہے اور یہی دین آخری ہے، اس کے سوا اور کوئی دین نہیں، کوئی قرآن نہیں، کوئی نبی نہیں۔ یہ قیامت تک جتنی بھی امتیں، جتنی بھی مخلوق آئے گی، ان کا پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، اس کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو دیکھیں میرے بھائیو دوستو، ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ خواب کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار ہو، خواب کے اندر مجھے بھی پیارے پیغمبر کی دیدار ہو۔ تو میرے بھائیو دوستو کہ میں اسی لیے آج آپ کے لیے ایک بہت ہی زبردست عمل لایا ہوں۔ تو اس عمل کی جتنے بھی میں نے میری ویڈیو کے اندر عمل آئے ہیں قرآن مجید کے ذریعے، سب کو اس عمل کی اجازت ہوتی ہے۔ ہر عمل کی میرا جو عمل ہوگا اس کی آپ کو اجازت ہوگی، آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ میری بہن ہے وہ بھی کر سکتی ہے، میری بیٹی ہے وہ بھی کر سکتی ہے، میری ماں ہے وہ بھی کر سکتی ہے، میرا بھائی ہے وہ بھی کر سکتا ہے، بزرگ کرنا چاہتا ہے وہ بھی کر سکتا ہے، سب کی اجازت ہے۔ کیونکہ قرآن مجید میں ہر چیز کی اجازت ہے، اس کو پڑھو اجازت ہے، اس کو سمجھو اجازت ہے، اس کو دیکھنا بھی دل منور ہوتا ہے۔ اسی لیے میرے بھائیو دوستو دیکھیں کہ آپ لوگوں کی وجہ سے میں نے یہ چینل بنایا ڈیلی وظیفہ روٹین، کیونکہ آپ لوگ میرے ساتھ چلیں گے، میرے ساتھ مثال کے طور پر میرے سپورٹ کریں گے، یہ میرا چینل آگے جائے گا اور انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز اچھے وظیفہ لاؤں گا۔ تو جو نئے ساتھی ہیں وہ مجھے سبسکرائب ضرور کیا کریں، آگے شیئر بھی کیا کریں۔ تو جو پرانے ساتھی ہیں میرے ساتھ چل رہے ہیں، اللہ وبارک تعالیٰ آپ پر کروڑوں رحمتیں بسائے۔ اللہ وبارک تعالیٰ آپ کی ہر دکھ ہر تکلیف کو دور فرمائے۔ آپ مجھے لائک اور کمنٹ کے اندر ضرور بتایا کریں۔ جتنے بھائی میری ویڈیو سنیں وہ ضرور کمنٹ کے اندر بتایا کریں کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی، عمل کیسا ہے۔ تو اس عمل کی آپ کو اجازت ہوتی ہے۔ تو دیکھیں میرے بھائیو دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میں بھی چاہتا ہوں مجھے بھی زیارت ہو، آپ بھی چاہتے ہیں آپ کو بھی زیارت ہو۔ تو میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، بہت زبردست واقعہ ہے۔ غازی علم دین بہت مشہور آدمی ہے، اللہ وبارک تعالیٰ نے ان کو خواب کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرائی۔ جب خواب کے اندر ان کی زیارت ہوئی نا تو میں آپ کو اس کا واقعہ بتاتا ہوں زیارت کیسے ہوئی۔ زیارت ایسے ہوئی کہ چوکیدار یہ جیل کے اندر تھا غازی علم دین، چوکیدار جو ہے جیل کی رکھوالی کر رہا تھا، وہ ان کی جیل کے سامنے سے گزر کر آگے گیا، لیٹیں باندھتی سب کچھ باندھتا، انہوں نے دیکھا کہ بے غازی علم دین سو رہا ہے۔ تو جب تھوڑا سا آگے گیا، مثال کے طور پر تھوڑا سا آگے چلا گیا تو دیکھا کہ یکدم غازی علم دین کی قبر کے اندر اپنا جیل کے اندر نا روشنی پیدا ہو گئی۔ تو وہ گھبرا گیا، اس نے کہا کہ شاید غازی علم دین نے اپنے آپ کو آگ لگا دیا، اپنے آپ کو جلا دیا ہے، کیونکہ اس کو پھانسی ہونے والی تھی۔ نہیں، اس نے جلایا نہیں تھا، اس نے کہا عجیب و غریب و ترین جو ہے نا روشنی تھی جو میں اپنی زندگی کے اندر نہیں دیکھی۔ تو میرے بھائیو دوستو پھر کیا ہوا، تو اس کے پہنچنے تک وہ روشنی ختم ہو گئی۔ کیا روشنی؟ وہ کہتا میں نے دیکھی کہ آسمان کی طرف جا رہی ہے۔
تو چوکیدار جو ہے جیل کا، اس نے غازی علم دین سے پوچھتا رہا کہ یہ کیا وجہ تھی، کیا ماجرا تھا، پتہ غازی علم دین نہیں بتانا چاہتا تھا۔ پھر اس نے کہا نہیں، اپنے دل کا راز نکالو۔ اس نے کہا میرے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، صحابہ کرام بھی تھے، غالباً اس کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ تو اللہ کے پیارے پیغمبر نے غازی علم دین کو سر پر ہاتھ رکھا، کہا کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟ غازی علم دین نے کہا مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ تو غازی علم دین نے کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھبرا رہے ہو موت سے؟ کہتا نہیں، میں تو نہیں گھبرا رہا، میں تو خوش ہو رہا ہوں کہ اللہ مبارک تعالیٰ نے مجھے اتنا پیارا کام لیا اور میں پیارے کام کے لیے آج پھانسی پہ جا رہا ہوں۔ تو میرے بھائیو دوستو، پھر غازی علم دین کو اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ تم جب پھانسی کے پھٹے پر چڑھنا ہے، اس سے پہلے آپ نے روزہ رکھنا ہے، روزہ رکھ کے آپ نے آنا ہے، اور جب میرے پاس تمہاری روح قبض ہو کہ تم وہاں آؤ گے اللہ رب العزت کے پاس، وہاں جا کر ہم جنت کے اندر بیٹھ کر اکٹھے روزہ کھولیں گے۔ دیکھیں میرے بھائیو دوستو، کیسا اللہ رب العزت نے غازی علم کو دیدار کرایا، اللہ کا پیارے پیغمبر کا دیدار کرایا، صحابہ کرام کا کرایا، کہا کہ تم روزہ رکھ کے آنا جنت کے اندر، ہم اکٹھے بیٹھ کر روزہ افطار کریں گے۔ سبحان اللہ۔ تو دیکھیں میرے بھائیو دوستو، ہر مسلمان، ہر آدمی یہی چاہتا ہے کہ ہمارے خواب کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو جائے۔ خدا کی قسم، انسان جب موت کے اندر جاتا ہے، موت کہتے ہیں یا اللہ جب مجھے موت آ جائے تو میں جنت میں چلا جاؤں، جنت کے اندر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کروں۔ تو میرے بھائیو دوستو، ہر انسان ترستا ہے، ہر مسلمان ترستا ہے کہ میری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے۔ آج خواب کے اندر زیارت کے لیے میں ایک آپ زبردست نسخہ بتاتا ہوں، اور انشاءاللہ اگر آپ لوگ خالصتاً نیت کے ساتھ اور یقین کے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اللہ کے حکم کے ساتھ آپ کو خواب کے اندر ضرور دیدار ہوگا۔ تو یہ میرے بھائی جو میں عمل بتا رہا ہوں نا، یہ اتنا بڑا نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں نا، دنیا کے کام کے لیے انسان کے پاس ہزارہ منٹ ہوتے ہیں، ہزارہ گھنٹے ہوتے ہیں، صرف اللہ کے کام کرنے کے لیے اس کے پاس کوئی وقت 20 منٹ بھی نہیں نکلتے۔ تو کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنا ہے، وہ 1 گھنٹہ یا پونا گھنٹہ نکال لے، انشاءاللہ اللہ کے حکم کے ساتھ جب آپ خالصۃ نیت اور خلاص سے پڑھیں گے تو آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب کے اندر دیدار ہوگا۔ تو اب میں اپنے عمل کی طرف آتا ہوں، تو آپ عمل میرا توجہ سے دیکھنا ہے، سننا ہے، انشاءاللہ آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ وہ میرا عمل یہ ہے کہ جمعے والے دن رات کو آپ نے درود شریف پڑھنا ہے 1000 مرتبہ۔ تو اس درود شریف کے بعد آپ نے پڑھنی سورۃ کوثر 1000 مرتبہ، ان اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ یہ 3 الفاظ ہیں سورت کے۔ پہلے آپ نے پڑھنی 1000 مرتبہ درود شریف، اور دوسری مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے 1000 مرتبہ سورۃ کوثر۔ آپ کو آدھا گھنٹہ لگ جائے گا، آدھا گھنٹہ نہ لگا تو پونا گھنٹہ، پونا گھنٹہ نہ لگا تو 1 گھنٹہ۔ اس 1 گھنٹے سے اوپر ٹائم نہیں لگے گا، کیونکہ اللہ کے پیارے پیغمبر کا دیدار کرنے کے لیے انسان کے پاس 2 گھنٹے بھی لگ جائیں یہ معمولی ہیں، کیونکہ اللہ کے پیارے پیغمبر کا خواب کے اندر دیدار ہو جائے، یہ سب سے بڑی زیارت ہے، خدا کی قسم کہتا ہوں۔ تو اسی لیے آپ نے اس کو اچھے طریقے سے میری پوری ویڈیو سننی ہے۔ یہ عمل جو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زیارت کا، یہ میرے والد صاحب نے مجھے دیا تھا، تو یہ میرے دل کے اندر تھا، کافی دن سے پھر رہا تھا کہ میں نے کہا میں یہ اپنی یوٹیوب، یہ جو میری فیملی ہے یوٹیوب والے، جو میرے بھائی ہیں، میرے مسلمان بہنیں ہیں، میرے مسلمان بھائی ہیں، میرے بزرگ ہیں، ان کو دوں، کیونکہ ان کو زیارت نصیب ہو۔ کیونکہ میرا والد صاحب اب دنیا سے چلے گئے ہیں، تو 1 سال ہونے والا ہے، تو آپ ان کے لیے بھی دعا کرنی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ وہ بہت بڑے عالم تھے، اور ان کا کوئی مقابلہ پورے ضلع کوئی کر نہیں سکتا تھا، اسی لیے وہ دنیا سے چلے گئے۔ آخر انسان نے جانا ہے، ایک دن چلے گئے ہیں، تو ان کے لیے آپ لوگوں نے دعا کرنی ہے، میرے حق میں بھی دعا کرنی ہے۔ میں آپ کو انشاءاللہ اچھے سے اچھا وظیفہ، اچھے سے اچھا عمل بتاؤں گا،
کیونکہ کہ میری پوری کوشش ہوگی میں آپ لوگوں تک قرآن مجید کا وظیفہ پہنچاؤں۔ تو آپ لوگوں نے میرے چینل کی سپورٹ کرنی ہے، ضرور کرنی ہے، کیونکہ یہ سلامی چینل ہے، میں نے آپ کے لیے بنایا ہے، اور انشاءاللہ میری اچھی ویڈیو آئے گی، آپ نے اپنے فیملی دوستوں تک شیئر بھی کرنی ہے۔ نئے آنے والے ساتھی سبسکرائب بھی کریں، جو پرانے ساتھی میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہ کمنٹ بھی کیا کریں اور لائک بھی کیا کریں۔ اب مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔